اور ایک مسجد ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میرے گھر کو صرف وہی بندہ آباد کرنے کی سخت رکھے گا، دلچسپی دے گا جس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ اگر میرا اور آپ کا انٹرسٹ مسجد کے اندر ہے تو پھر ہمارے دل میں کوئی ایمان کی رتی معاشات تولا کوئی چیز موجود ہے، اور اگر مسجد کے اندر ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، بس آئے کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، کبھی مسجد کی، جیسے اپنے گھر کو آپ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، جیسے اپنے گھر کا خیال کرتے ہیں، اللہ کے گھر کا خیال کرنے سے آباد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ریگولر مسجد آتا جاتا ہے نا، ریگولر باقاعدگی کے ساتھ، اس بندے کے لیے شہادت دی جا سکتی ہے کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہے۔ کسوٹی ہے، پیرامیٹر ہے، معیار اور پیمانہ ہے آدمی کے ایمان کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، اور قرآن میں بھی یہی موجود ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی آبادی، سب سے بڑی آبادی اس کی نماز ہے، نماز جمعہ ہے، عیدین ہے، بچوں کی کلاسز ہیں، اور یہی اس کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اب تو یہ ٹرینڈ ہو رہا ہے کہ مسجد کو کثیر مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، کمیونٹی سینٹر بنائے جائیں، ویلفیئر کا کام یہاں سے لیا جائے۔ ہم نے مسجدوں کو تالے لگا دیے اور مسجد کا کردار محدود کر دیا، بچہ آیا کھیلتے اسے ڈانٹ دیا، شیشہ نہ ٹوٹ جائے، کارپیٹ نہ خراب ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، اس مرکز کو، اس مسجد کو، اور جہاں جہاں سے آپ تشریف لائیں، جہاں آپ کے پاس مساجد ہیں، ان کو آباد کرنے کی فکر کریں۔ ہمارے بازار زیادہ آباد ہیں، ہمارے گھر زیادہ آباد ہیں، مسجدیں ہماری ویران ہیں۔ یہ درد اور فکر کیجئے، اور جو مسجد کے اندر انٹرسٹ لیتا ہے، مسجد کو آباد کرتا ہے، اللہ اس کے گھر کو آباد کر دیتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا فیکٹر ہے، ایک ایسی نیکی ہے، آپ اس نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، آپ یہاں سے صرف ان کا ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ کونین کے تاجدار معراج پر گئے تو اللہ پاک نے آپ کو بتایا کہ اس عمل کا یہ ثواب ہے، اس کی یہ نیکی، یہ اجر ہے، فلاں حج پڑھو گے اتنا ثواب ہے، روزے کا اتنا ثواب ہے، کسی اندھے کو رستہ دکھایا، بتایا گیا، ثواب دکھایا گیا۔ آپ نے فرمایا عرض علی اجور امتی حتی القذات یخرجها الرجل من المسجد، اگر آپ نے ایک دن کا بھی مسجد سے اٹھا کے باہر رکھا ہے، اللہ اس کو بھی آپ کے نامہ اعمال میں رکھ کے تول دیتا ہے، ایک دن کا صرف۔ مسجد میں گند ڈالنا، غلازت ڈالنا نہیں۔ آپ تشریف لائے، نبی کریم مسجد میں دیکھا کسی آدمی نے نالائکی کی ہے، اس نے اپنی بلغم، تھوک، ناک جو ہے وہ پھینکا اور مسجد کی دیوار کو لگا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا، صاحب ہوتا، چودھری ہوتا، ملک صاحب ہوتا، کہتا ہوئے سارا آرڈر چلا دیتا۔ کونین کے تاجدار نے اپنے جان نثار صحابہ کو نہیں کہا، آپ اٹھے، باہر سے ایک لکڑی لے آئے، ایک پھام لے آئے، ایک نوکدار لکڑی لے کے آئے، آپ نے اس جگہ کو کھرچا۔ مسجد سے انٹرسٹ دیکھیے، مسجد کے اندر دلچسپی دیکھیے، آپ نے اس کو کھرچ دیا۔ پھر صحابی کو کہا خوشبو لے کے آؤ، جہاں ناک، بلغم، تھوک پھینک دیا گیا تھا، کائنات کے امام نے اس کو وہاں سے اسے ریموو کیا ہے، ڈیلیٹ کیا ہے، واش کیا ہے، اور وہاں پر خوشبو لگا کے اپنی محبت کا ثبوت دیا ہے۔ یہ ذوق ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ ٹائلوں سے یا کارپیٹوں سے یا رنگ روغن سے مسئلہ بات نہیں ہے، ہماری دلچسپی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، پھر انشاءاللہ مسجد یہ آباد ہے۔ اور محبت کرنے والے کا مقام اور سٹیٹس کیا ہے اللہ کی نظر میں اور اس کے رسول کی نظر میں؟ تفصیل کا یہ گفتگو کا وقت نہیں ہے، کبھی پھر انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو میں ضرور اس پر بات کروں گا۔ ابھی صرف آپ کو اتنا ہی اشارہ کروں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر ایک سیاہ فام خاتون ہے، ہونٹ بھی موٹے سے ہے، کوئی اتنا لمبا چوڑا حلیہ نہیں ہے، وہ ایک کام صرف کرتی تھی، مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، مسجد کو نیٹ اینڈ کلین رکھنے کے لیے اس کی دلچسپی تھی، اس کا
سبیل اللہ مسجد کو صاف کرتی تھی. ہم نے تو یہ سارا کام قاری صاحب ہمارے یہاں تو یہ سارا کام خادم کے، مولوی صاحب کے، بچوں کے ذمے ہے، ہمارے اپنے ذمے نہیں ہے. اس عورت نے فی سبیل اللہ یہ اپنے اوپر لازم کیا تھا. اور میں سر ایک دور دیکھا ہے ہم نے جب پڑھا ہے عارف والا میں، وہاں کی خواتین بوڑھی عورتوں میں یہ محبت تھی، وہ تہجد سے پہلے یا جمعے والے دن آ کے 149 کی مسجد میں عورتیں، خواتین، بوڑھی عورتیں وہ مسجد کا دروازہ بند کرتی، ساری مسجد ہوتی، مسجد صاف کیا کرتی تھی. اب تو ترجیحات بدل گئے ہیں، ٹرینڈ بدل گیا ہے، سوچیں بدل گئی ہیں. اللہ اکبر. وہ خاتون زمانہ رسول کے اندر بے لوث بغیر کسی سیلری کے مسجد کو صاف کرتی ہے، فوت ہو جاتی ہے. صحابہ کرام نے اس کو معمولی خیال کیا، صحابہ نے اس کو معمولی خیال کیا، اس کی کفن دفن کی، نماز جنازہ پڑھ دی، مسجد میں صفائی نہ ہوئی. تو آقا سینسیٹیو شخصیت کے مالک تھے، آپ نے جج کیا کہ لگتا ہے مسجد میں صفائی نہیں ہو رہی، خاتون نظر نہیں آ رہی. سوال فرمایا اس عورت کا کیا معاملہ ہے، کدھر ہے؟ کہا یا رسول اللہ فوت ہو گئی، اندھیری رات تھی، موسم اچھے نہیں تھے، ہم نے نا آپ کو تکلیف دینا پسند نہ کیا. ہم نے کہا کہاں کائنات کا امام، نبیوں کا تاجدار ہے، آپ کے مصروفیات کا، آپ کے آرام کا خیال کرتے ہوئے یہ کام، یہ ڈیوٹی ہم نے فرض کفایہ تھا. جنازہ فرض کفایہ، نماز فرض عین ہے. ہم جنازوں میں بڑے اہتمام سے پہلے سب میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک فرض کفایہ کے لیے، دنیا داری کے لیے، اور نماز فرض عین ہے. اس طرح توجہ کیجیے. اور یہ نماز سے ہی مسجد آباد ہوتی ہے، اور یہی اس کی آبادی کا سب سے بڑا سمبل ہے. تو نبی کریم کو جب بتایا کہ اس کا جنازہ بھی پڑھ دیا گیا اور عورت فوت ہو چکی ہے، اب مسجد کے ساتھ دلچسپی رکھنے والوں کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا دلونی علی قبرہا، دلونی علی قبرہا، میرے صحابہ میرے ساتھ چلو، مجھے بتاؤ اس کی ڈھیری کدھر ہے، اس کی قبر کدھر ہے. آپ اندازہ کریں، آپ نے اگنور نہیں کیا، اسے معمولی خیال نہیں کیا، صحابہ کو ساتھ لیا. اس خاتون کو جو مسجد کو صاف رکھتی تھی، اس کی قبر پر جا کے کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے نماز جنازہ. آپ اندازہ کریں حیثیت کیا ہے، مقام کیا ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ کی توفیق سے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی دی ہوئی طاقت سے. اور میں اس موقع پر آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے رب کا سب سے پہلے، کہ رب یہ نیکی قبول فرما لے. اس میں کوئی کنٹریبیوشن ہے، کوئی مشورہ ہے، تگ و دو ہے، کوشش ہے، بس اخلاص دے دے، ہمارے میزان حسنات میں رکھ دے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد کہ اس نے توفیق دی، اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد میں اپنے فاضل بھائی انجینئر صاحب کا مشکور ہوں کہ میرے ضلع لودھرا کے لیے میں نے جہاں جہاں ریکمنڈیشن دی اور ہم نے گزارش کی